پیارے دوستو، آج جو بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یقیناً یہ آپ کے ہوش اڑا کر رکھ دے گی اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور وہ اس لیے کہ آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ گائے لاکھوں روپے کی ہے یا پھر کروڑوں روپے کی ہے، لیکن پیارے دوستو آج ہم آپ کو جس گائے کے بارے میں بتانے والے ہیں وہ گائے لاکھوں روپے کی نہیں، کروڑوں روپے کی بھی نہیں، بلکہ اربوں روپے کی ہے۔ دوستو یہ سن کر آپ حیران تو ہوئے ہوں گے اور آپ نے سوچا ہوگا کہ گائے کی قیمت آخر اتنی زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ گائے کوئی ہیرے کی تو نہیں ہے جو اس کی اتنی زیادہ قیمت ہوگی؟ دوستو پوری حقیقت جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ دوستو یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک اور اچھا انسان رہتا تھا اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو بہت چھوٹا تھا اور اس کے پاس صرف ایک ہی گائے تھی۔ اس آدمی نے مرنے سے پہلے اس گائے کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اللہ، میں اس گائے کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا بچہ بڑا نہ ہو جائے۔ اس کے بعد دوستو اس آدمی کی وفات ہو گئی، یعنی کہ اس بندے کی موت ہو گئی اور گائے کچھ ہی دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور اس آدمی کا بچہ بھی جوان ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا تھا، اپنی ماں کا فرما بردار اور انتہائی نیک بچہ تھا۔ یہ بچہ اتنا زیادہ نیک تھا کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں وہ سوتا تھا، ایک حصے میں عبادت کیا کرتا تھا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو بیچ دیتا، اور جو بھی پیسے اسے ملتے ان پیسوں سے وہ کچھ پیسے غریبوں میں، یتیموں میں تقسیم کر دیتا اور کچھ پیسے اپنے اوپر خرچ کرتا تھا۔ اس کے بعد جو بھی پیسے ہوتے تھے وہ سارے پیسے اپنی ماں کو لا کر دیتا تھا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے جنگل میں ایک گائے چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اگر تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یہ دعا مانگو کہ اے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس کر دے، اور اس گائے کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح سے چمک رہی ہوگی گویا کہ سورج کی کرنیں اس سے نکل رہی ہوں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس چلا گیا اور دعا مانگی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لے آیا۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں بیچنا، لیکن کسی بھی گراہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا، یعنی جب کسی کو دینا ہو تو اس کے بارے میں مجھے بتا دینا کہ میں اس آدمی کے پاس اس گائے کو بیچ رہا ہوں۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گراہک آیا جو در حقیقت وہ فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ گائے کی قیمت 3 دینار ہے، لیکن میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر ہی میرے پاس اس کو بیچ دو۔ لڑکے نے کہا کہ تم چاہے جتنی بھی قیمت زیادہ دو مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر اس کو ہرگز نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے سارا ماجرا اپنی ماں کو سنا ڈالا۔ ماں نے کہا وہ شاید کوئی فرشتہ ہو، اس لیے میرے بیٹے تم اس سے مشورہ کرو کہ اس گائے کو ابھی بیچے یا نہ بیچے۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار جا کر جب اس گراہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو نہ بیچو، کیونکہ بعد میں اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت مانگو گے تو وہ لوگ اس گائے کو اتنی ہی قیمت میں خرید لیں گے، یعنی تم اس وقت گائے کو بیچو گے تو تمہیں اتنی زیادہ دولت دی جائے گی کہ تم سب سے بڑے امیر ہو جاؤ گے۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی کا قتل ہو گیا جس کو اس کے اپنے ہی لوگوں نے قتل کیا تھا اور اس کی لاش کو پھینک دیا تھا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام،
اس آدمی کو کس نے قتل کیا ہے، آپ بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے خریدو، اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ لاش خود زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتائے گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر کے بارے میں پوچھا، اور جب وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ کس طرح کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو وہ ہو بہو ویسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو تلاش تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا، اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے جس کو قتل کیا گیا تھا اس کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے یہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھے قتل کر دیا تھا۔ یہ بتا کر وہ پھر سے مر گیا۔ چنانچہ ان قاتلوں کو قصال میں قتل کر دیا گیا اور ان کو سزا دی گئی، اور مرد صالح کا لڑکا یعنی وہ لڑکا جس کے پاس وہ گائے تھی وہ سارا سونا بھر کر اپنے گھر لے آیا اور اپنی ماں کے سامنے پیش کر دیا، اور وہ لڑکا اپنے علاقے میں سب سے مالدار آدمی ہو گیا، بہت زیادہ اس کے پاس دولت ہو گئی۔ دوستو، اگر آپ بھی اس واقعے پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالی غیب سے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ اس لڑکے کو ہی دیکھ لیں جس کی ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالی نے اس کو کس قدر سب سے بڑا مالدار اور خوشحال بنا دیا۔ اور دوستو، ایک بات یہ بھی ہے کہ جو اپنا مال اللہ تعالی کی امانت میں سونپ دیتا ہے تو اللہ تعالی اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ ذرا آپ سوچیں، جب اس بندے نے اس گائے کو جنگل میں اللہ تعالی کی امانت میں سونپا تھا تو اس جنگل کے درندے، شیر، عجیب و غریب طرح طرح کے جانور رہتے ہیں وہاں پر، لیکن اس کے باوجود اس گائے کو کسی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس لیے کیونکہ اس بندے نے اسے اللہ تعالی کی امانت میں سونپا تھا۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔